اردو رومانٹک ناول بنی میں تیری دلہن۔ وہ دلہن کے روپ میں نہ جانے کب سے خوف زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اس کا نکاح ایک ایسے شخص سے ہوا تھا جسے وہ جانتی بھی نہیں تھی اور اس نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ دیکھنا تو دور کی بات، اسے تو اس کا نام بھی نکاح کے وقت معلوم ہوا جب قاضی نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی۔ وہ اس گھر میں آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کے ساتھ آگے کیا سلوک ہونے والا تھا یہ خدا ہی جانتا تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ کچھ اچھا نہیں ہونے والا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی کے خون بہا میں آج ایک انجان شخص کے نکاح میں آئی تھی۔ سوتیلی ماں نے اسے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے روایتوں کے بینٹ چڑھا دیا تھا۔ ماں تو سوتیلی تھی لیکن باپ تو سگا تھا۔ دکھ تو اسے اپنے سگے باپ سے پہنچا تھا، حالانکہ باپ نے دوسری شادی کے بعد اس کے سر پر کبھی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے والد سے اس ظلم کی توقع نہ تھی۔ وہ پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس نے BA کیا تھا، لیکن یہ تعلیم بھی اسے بچا نہ سکی۔ وہ اپنی سوچوں میں مضطرب ایک دم دڑام سے دروازہ کھلا۔ شامیر اندر داخل ہوا۔ شامیر نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار بے دردی سے نوچ پھینکا تو وہ دیکھ کر مزید خوف زدہ ہو گئی۔ شامیر چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کس نے تمہیں میرے کمرے میں بٹھا دیا؟ نکلو یہاں سے، میں تمہیں اپنی نظروں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ تم میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو۔ شامیر غصے سے داڑا اور اسے بازو سے کھینچ کر دروازے تک لایا۔ وہ بیچاری اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھی۔ اس نے دکھ اور کرب کے ساتھ ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی۔ شامیر سفید رنگ کے سوٹ میں سیاہ رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنے بہت ہی وجیح نظر آ رہا تھا، لیکن اس وقت غصے سے بھرا ہوا تھا۔ شامیر نے اسے باہر برآمدے میں پٹخ دیا۔ نیچے مٹی تھی، وہ مٹی میں گر گئی۔ شامیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی ماں ساجدہ نے کہا، جو کہ باہر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، آپ نے اسے میرے کمرے میں کیوں بٹھا دیا؟ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، شامیر نے غصے سے اپنی ماں سے کہا۔ وہاں پر موجود عورتوں نے دلہن کی شکل کی طرف دیکھا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی جھیل سی آنکھوں اور مڑی ہوئی گھنی پلکوں کے ساتھ وہ سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ دھکا دینے کی وجہ سے اس کے سیاہ بال جوڑے سے نکل کر شانوں پر بکھر کر رہ گئے۔ اس کا دوپٹہ تو دروازے میں ہی اٹک کر اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ اماں، میں نے ابا سے کہا تھا مجھے قاتل کی بہن نہیں قاتل چاہیے، لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ شامیر بولا، بیٹا یہ ہمارا نہیں سرداروں کا فیصلہ تھا، اور سرداروں کا فیصلہ ہمیں ہر حال میں ماننا ہی تھا۔ ساجدہ نے کہا، ہم سرداروں کے نوکر نہیں ہیں اماں، ہم بھی اچھے خاصے زمیندار ہیں، بکاری ہم بھی نہیں ہیں کہ کسی کے آگے سر جھکائیں۔ وہ چیخ کر بولا، بیٹا اس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ غلطی سے مرا۔ کوئی قبائلی جھگڑا تو نہیں تھا ہمارا ان لوگوں کے ساتھ، بس ایک غلطی تھی۔ شامیر کی چچی سکینہ نے کہا، غلطی؟ اس کے بھائی نے میرے بھائی کے سر پر اتنی زور سے ڈنڈا مارا کہ وہ اسی وقت جاں بحق ہو گیا، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ غلطی ہے؟ چاچی یہ غلطی نہیں، یہ خون ہے خون۔ شامیر کا غصہ عروج پر تھا۔ ایمان ابھی تک مٹی میں گری پڑی تھی، نہ اسے اٹھنے کی ہمت ہو رہی تھی اور نہ کسی نے اسے اٹھانے کی زحمت کی تھی اب تک۔ یہ اس کی شادی کی پہلی رات تھی، جس کے لیے لڑکیاں ہزاروں سپنے سجا کر اپنے پیا دیس سدھارتی ہیں۔ اتنا برا سلوک کوئی دشمن نہیں کر سکتا، اور ہاں وہ دشمنوں کے پاس ہی آئی تھی۔ وہاں موجود ایک خاتون کو ترس آ گیا، وہ اٹھی اور ایمان کو اٹھایا۔ شامیر، تھوڑا خدا ترسی کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو بیٹا، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس سارے معاملے میں
زرینہ بی بی نے ایمان کو اٹھاتے ہوئے کہا، بس کر دے زرینہ چاچی، اگر آپ کا اپنا بیٹا اس طرح مارا گیا ہوتا تو آپ ایسا نہ کہتی۔ شمیر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ زرینہ نے ایمان کو دوسرے کمرے میں چارپائی پر بٹھا دیا۔ دیکھو بیٹا، اس وقت شمیر بہت غصے میں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ تمہارا شوہر ہے، تم سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، اور تم ہو ہی اتنی زیادہ خوبصورت کہ وہ کسی نہ کسی دن تمہاری محبت میں ضرور گرفتار ہو جائے گا۔ بس تمہیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔ زرینہ نے پیار سے سمجھایا، لیکن ایمان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو خوف سے اس قدر کانپ رہی تھی کہ اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ زرینہ اسے کمرے میں بٹھا کر چلی گئی۔ اسے کسی نے پانی اور کھانے تک کا نہ پوچھا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس سے پانی کی اشد ضرورت تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کے مارے اسے چکر آ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد سکینہ کو احساس ہوا تو ایمان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ لڑکی، کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ہم بھی انسان ہیں، ظالم نہیں ہیں۔ ظلم تو ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا تھا، پر خیر اب حساب برابر ہو گیا، سکینہ بی بی نے کہا۔ سکینہ بی بی کے جانے کے بعد اس نے نوالا منہ میں لیا تو زندگی کا احساس ہوا۔ بھوک بہت بری چیز ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس میں کچھ توانائی آئی۔ پانی بھی سامنے پڑا تھا، اس نے پی لیا۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا اسے آج رات اس کمرے میں اکیلے سونا پڑے گا، جس میں صرف ایک چارپائی رکھی ہوئی تھی اور ایک لحاف تھا۔ شاہمیر کے کمرے میں سونے سے زیادہ اسے یہاں سونا بہتر لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں شاہمیر کا خوف آج سے ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس طرح کا سلوک تو کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا ہے، جیسا اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا۔ شاہمیر کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو آج ایمان کی ہمراہی پا کر ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا، کیونکہ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی۔ وہ سوچتی سوچتی سو گئی۔ صبح سویرے ساجدہ نے آ کر اسے اٹھایا۔ اٹھو بی بی، کام پر لگ جاؤ۔ میں اکیلی بوڑھی عورت ہوں، اس گھر کے اس دن کے انتظار میں تھی کہ بہو آئے گی تو سارا گھر سنبھال لے گی۔ بہو بھی آئی تو ایسے شخص کی بہن جس نے میری کوکھ اجاڑ دی۔ اٹھو، اب کام پر لگ جاؤ۔ کوئی من چاہی دلہن نہیں ہو تم جو اس طرح پڑی ہوئی ہو۔ ساجدہ کہہ کے باہر نکل گئی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم فراق سنبھالتے ہوئے اٹھی جو اس کی شادی کا جوڑا تھا۔ رات اسے لباس تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس نے کپڑوں کا چھوٹا سا بیگ شاہمیر کے کمرے میں تھا۔ اب اسے ہر حال میں یہ لباس تبدیل کرنا تھا، کیونکہ اس بھاری بھرکم جوڑے کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور اس کام کے لیے اسے شاہمیر کے کمرے میں جانا تھا۔ وہ یقیناً اس وقت سو رہا ہوگا۔ ایمان بے حد خوف زدہ تھی۔ وہ اٹھی اور آرام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی سے آنے والی ہلکی سی روشنی میں بیگ نظر آ گیا۔ شاہمیر بیڈ پر سو رہا تھا۔ وہ آرام سے چلتی ہوئی بیگ تک آئی۔ اس کی پوری کوشش یہی تھی کہ شاہمیر کی نیند خراب نہ ہو۔ اگر وہ جاگ گیا تو ایمان کی شامت آ جانی تھی۔ اس نے آرام سے بیگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ دل میں شکر ادا کیا کہ شاہمیر کی نیند خراب نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیگ اٹھا کر واپس اسی کمرے میں چلی آئی جہاں اس نے رات بتائی تھی۔ اس نے ایک جوڑا نکالا اور پہن لیا، پھر باہر آئی جہاں گھر کے باقی افراد چائے پینے میں مشغول تھے۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ ساجدہ اس کی ساس ہے، وہ اتنا جان گئی تھی۔ باقی دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ایک لڑکا، اور سکینہ جو کہ اس کے شوہر کی چچی تھی۔ جھاڑو اٹھاؤ اور صفائی شروع کرو، وہاں پر موجود ایک لڑکی نے اسے آرڈر دیا۔ وہ لڑکی صفیہ تھی، اس کی چھوٹی نند، جس کی عمر 16 سالہ تھی۔ میں صفائی کر دیتی ہوں چائے پینے کے بعد۔ اگر چائے نہ پی تو میرے سر میں درد ہو جائے گا اور پھر مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا، ایمان نے ڈرتے ہوئے کہا۔
पीछे से शामिर भी आ गया। उसने सुन लिया। कोई ज़रूरत नहीं है चाय पीने की, सफाई करो। उसकी दूसरी नंद आफिया बोली। शामिर आराम से चलता हुआ बाहर चारपाई पर आकर बैठ गया। उसने एक नज़र ईमान पर डाली। वो अब गुलाबी कॉटन का सूट पहने हुए थी। चेहरे पर मेकअप के मीठे मीठे असरात थे। स्याह लंबे बाल एक शाने को झूल रहे थे। शामिर एक पल को खो सा गया। उसकी सबसे खास बात उसकी घनी पलकें थी जो ऊपर को मुड़ी हुई थी। उसकी झील सी आंखें और घनी पलकें उसके चेहरे का सबसे नोट किया जाने वाला हिस्सा थी। दे दो चाय उसे, शामिर ने कहा तो ईमान हैरान हुई। शामिर की बात पर ईमान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए नरम पड़ गया है। वो तो सोचती थी कि वो उसे चाय भी नहीं पीने देगा। उसकी छोटी नंद आफिया ने उसे चाय की प्याली दी। वो बैठकर चाय पीने लगी। वो चारपाई पर बैठी हुई थी। शामिर उसे ही देख रहा था। चाय पीने के बाद शामिर कमरे से बाहर निकल गया और सारा दिन बाहर ही रहा। ये उसके रोज़ का मामूल था। वो सिर्फ खाने और सोने के लिए ही घर आता था। बाज़ औक़ात तो खाना भी बाहर किसी दोस्त के घर खा लिया करता था और डेरे पर ही सो जाया करता था। लेकिन आज न जाने कौन सी कशिश शाम को जल्दी उसे घर ले आई। गांव में खाना जल्दी बन जाता था, इसलिए मगरिब तक सब खाना खाकर फारिग हो चुके होते थे और जल्दी सो जाया करते थे। लेकिन आजकल मोबाइल और इंटरनेट का दौर था। गांव के लड़के सारी सारी रात मोबाइल में नेट चलाते थे, इसलिए वो अब देर से सोने लगे थे। शामिर भी सारी रात डेरे पर दोस्तों के साथ बैठा रहता और देर तक मोबाइल में इंटरनेट चलाता। रात का खाना खाते ही वो निकल जाता और फिर बहुत देर से घर आया आता था। आज भी वो खाना खाने के लिए आया। उसका गुस्सा कदरे कम था, या फिर शायद ये ईमान के हुस्न का असर था जिससे मुतासर हुए बगैर वो नहीं रह सका। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में आया। फिर कुछ सोचकर ईमान के पास गया, जो दूसरे कमरे में चारपाई पर अकेले बैठी हुई कुछ सोच रही थी। मेरे कमरे में आओ, शामिर ने ईमान को कहा और अपने कमरे में चला गया। ईमान तो जैसे सुनकर जान ही निकल गई। वो कमरे की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम मन मन के हो रहे थे। वो सोच रही थी, न जाने क्या बात है, कहीं वो फिर से मारने न लग जाए उसे। वो कमरे के अंदर आई जहाँ शामिर अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। उसे देखकर वो उसके करीब आया और दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगा दी। ईमान हैरत से देख रही थी। शामिर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसके नकूश देखने लगा। उसकी पलकें झुकी हुई थी और बहुत घनी और खूबसूरत थी, लेकिन खौफ के मारे उसकी पलकें भी लरजती ही रही थी। फिर शामिर की नज़र उसके बालों पे गई, जो एक शाने को ढलके हुए थे। उसके बाल बहुत खूबसूरत और लंबे थे। शामिर ने उसके आगे की एक लीट अपने हाथों में ली तो उसने नज़र उठाकर शामिर को देखा। ईमान हैरत से उसे देख रही थी, सोच रही थी कि क्या वो नरम पड़ रहा है। वो खौफसदा तो बहुत ही थी, लेकिन अंदर अंदर उसे इत्मीनान भी हो रहा था। शामिर शायद उसे बीवी के रूप में कबूल करने लगा था। शामिर, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड तक ले आया, उसे बिठाया और उसे देखने लगा। उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी। लड़की भी वो जो उसके लिए जायज़ थी। हसीन तो बहुत हो। शमीर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। ईमान रवायती बीवी की तरह दिल ही दिल में उसकी तारीफ पर खुश हुई थी। उसकी पलकें अभी भी झुकी हुई थी और शमीर बस उसके हुस्न में हैरान होकर रह गया। पढ़ी लिखी हो? शमीर ने पूछा तो ईमान ने इस बात में सर हिलाया। कितना? उसने अगला सवाल किया। ग्रेजुएट हूँ, प्राइवेट बीए किया है, ईमान लजरती हुई आवाज़ में कहा। शहर में रहती थी? शमीर ने पूछा। शहर में छोटी सी कॉलोनी थी, वहाँ के मकामी स्कूल और कॉलेज से तालीम हासिल की, ईमान ने बताया। वो अब कदरे पुरसकून थी। कल जो हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बस गुस्सा आ गया था, शमीर ने कहा तो वो बहुत हैरान हुई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है, उससे माफ़ी भी मांग रहा है। कोई बात नहीं, ईमान ने कहा। गुस्सा तो अभी भी उसके दिल में बहुत था, लेकिन उसने अभी अपना गुस्सा एक तरफ रख दिया था।
ہر مرد کی طرح وہ بھی ایک عورت کے حسن پر فدا ہونے لگا تھا۔ حسن ایک واحد ہتھیار تھا ایمان کے پاس۔ شامیر نے اسے اپنے حصار میں لیا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ کہاں ہے یار؟ یہاں پر محفل جمی ہوئی ہے۔ ہم سب دوستوں نے چائے بنائی ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، آ جاؤ گپ شپ لگاتے ہیں، بہت مزہ ہے، آگ بھی جلائی ہوئی ہے۔ آگے سے اس کے دوست قاسم نے کہا۔ شامیر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا اور سوچ میں پڑ گیا۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں آج نہیں آ سکتا۔ شامیر بولا، اگر آج نہیں آئے نا تو بس ہماری دوستی ختم، پھر کبھی مت آنا۔ قاسم نے کہا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں، شامیر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایمان نے اسے دیکھا۔ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان نے لمبی سانس لی۔ شامیر کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ پھر ایک دم سے اس نے اپنے بکھرے بال بنائے، اپنا حلیہ درست کیا، صبح والا میلا کچیلا لباس تبدیل کیا جو کہ سارا دن کام کرنے اور کپڑے دھونے کی وجہ سے میلا ہو گیا تھا۔ میک اپ کی اسے کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور مطمئن تھی کہ شامیر اس کا ہونے والا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ ساری زندگی شامیر کی خدمتیں کرے گی، اسے اپنا بنا لے گی، اس کو اتنی محبت دے گی کہ وہ ساری نفرت بھول کر اس سے محبت کرنے لگے گا اور پھر اس کی زندگی جنت بن جائے گی۔ لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی اب پھر سے جہنم بننے والی ہے۔ شامیر ڈیرے پر آیا جہاں سردی کی وجہ سے اس کے دوست آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے اور چائے کی کیتلی آگ میں اوپر رکھی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کا عام ڈیرا نہیں تھا، یہ لڑکوں نے اپنے لیے خاص ڈیرا بنایا تھا جہاں پر صرف یہ لڑکے ہی رات گزارتے تھے۔ آ گیا ہمارا یار، قاسم نے اسے دیکھ کر دور سے آواز لگائی۔ وہ آ کر سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بڑی زبردست چائے بنائی ہے آج، حامد نے کہا۔ ویسے یہ بتا، تو آج رہ کہاں گیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے بھائی کی قاتل کی بہن کے پاس چلا گیا تھا؟ قاسم نے کہا تو شامیر نے ان سے نظریں چرائیں۔ دیکھا دیکھا، یہ نظریں چرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس تھا۔ فرید نے کہا، کیا یہ سچ ہے شامیر؟ قاسم نے پوچھا تو شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاباش میرے دوست، شاباش، واہ واہ، کیا بدلہ لیا ہے اپنے بھائی کا۔ ایک رات میں اپنے بھائی کا خون بھول گیا۔ تجھ جیسے بہادر لڑکے سے یہ توقع نہیں تھی کہ ایک لڑکی کے حسن کے آگے ایک دن میں ہار مان جائے گا۔ تو بھی نکلا نا وہی کمزور مرد، قاسم نے غصے سے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں تو بس، شامیر نے بہانہ بنایا، بات یہ ہے کہ تم تو بس اس کے حسن پر فدا ہو گئے اور سب کچھ بھول گئے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہوں گا، قاسم نے کہا۔ کون سی بات؟ شامیر نے کہا۔ دیکھ میرے بھائی، ان لوگوں نے ایک دم سے خون بہا میں پیسے دینے کی بجائے اپنی بیٹی دے دی۔ آخر کوئی تو چکر ضرور ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کا کہیں پہلے ہی کسی کے ساتھ چکر تھا اور پھر بدنامی کے خوف سے انہیں موقع مل گیا اپنی عزت بچانے کا اور تیرے سر پر تھوپ دیا۔ ورنہ مجھے بتاؤ، کون اپنی بیٹی اس طرح سے اتنی آسانی سے دے سکتا ہے کسی کو؟ لوگ تو اپنا سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے، لیکن یہ کیسے باپ اور بھائی تھے جنہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بہن کی قربانی دے دی؟ یقین بغیرت لوگ ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کا گناہ تیرے سر پر ڈال رہے ہوں۔ پہلے اس لڑکی کا کردار تو چیک کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور کا گناہ تجھے پالنا پڑ جائے۔ ابھی کچھ مہینے اس سے دور رہ، قاسم نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں یار، قاسم بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تجھے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، حامد نے کہا۔ بات تو صحیح ہے تمہاری، شامیر بولا۔ چل آگے احتیاط کرنا، یہ لے چائے پی۔ حامد نے چائے کی پیالی بھر کر اس کی طرف بڑھائی، وہ چائے لے کر پینے لگا۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ایمان کا چہرہ آ رہا تھا۔ سب دوست باتوں میں مشغول ہو گئے، ادھر کی باتیں کرنے لگے، لیکن شامیر آج کہیں کھویا کھویا لگ رہا تھا۔ اپنے دوستوں کی یہ محفل ہمیشہ سے اچھی لگتی تھی، آج اس کا یہاں سے اٹھنے کو بھی جی
دل نہیں کرتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کا اس محفل میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شاید وجہ ایمان تھی جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کہہ کر آیا تھا کہ تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ایمان اس کا انتظار کرتے کرتے یوں ہی بیڈ پر سو گئی۔ وہ دیر سے واپس آیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایمان ایک دم سے جاگ اٹھی اور اٹھ کر سیدھی بیٹھ گئی۔ شمیر نے دیکھا اس نے اپنا لباس تبدیل کیا ہوا ہے اور میک اپ بھی۔ وہ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ پھر اچانک شمیر کو قاسم کی باتیں یاد آ گئی۔ تم دوسرے کمرے میں جا کر سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے ایمان سے کہا اور بتی بجھا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمبل اپنے اوپر تان دی۔ ایمان اب اندھیرے کمرے میں حیرت زدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمان مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ایک امید جو اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جاگی تھی کہ اس کا گھر صحیح سے بس جانے والا ہے، وہ امید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب اس کے آنسو اس کے گالوں پر رواں تھے۔ پتہ نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا، کیا باہر کسی نے کچھ کہہ دیا ان کو جو اس طرح سے ایک دم بدل گئے۔ ایمان نے خود سے کہا، ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنے خواب نہیں دیکھنے چاہیے شاید۔ وہ پھر بولی۔ وہ سوچتے سوچتے اور آنسو بہاتے بہاتے سو گئی۔ صبح کی پہلی کرن اس کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ جو اس کی آنکھ کھلی، وہ چپ چاپ سے اٹھ گئی اور باہر آئی۔ باہر ایک ہی جگہ تھی جہاں پر پانی والا نلکا لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی وہاں پر ہی منہ دھوتا تھا۔ اسی جگہ کو نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نلکے کے ساتھ ایک پانی کا موٹر بھی لگا ہوا تھا، لیکن پانی کی موٹر کو صرف نہانے کے لیے اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ باقی منہ دھونے کے لیے یا نماز کے لیے وضو کرنے کے لیے نلکا ہی استعمال ہوتا تھا۔ نلکے کے چاروں اطراف میں دیوار بنی ہوئی تھی اور دروازے کی سائز کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ جہاں پر چادر ٹنگی ہوئی تھی وہ وہاں تک آئی تو شمیر بھی جاگ گیا اور وہ بھی وہاں منہ دھونے کے لیے آیا۔ اس نے دیکھا ایمان پہلے سے کھڑی وہاں منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی ہے۔ دوستوں کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل ایمان سے ایک دم سے ہی اچاٹ ہو گیا تھا اور طبیعت میں بیزاری واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ایمان نے اسے دیکھا تو پانی گرانا شروع کیا کہ وہ منہ دھو سکے۔ ہٹو، میں خود کر لوں گا، شمیر نے غصے سے کہا تو ایمان وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ مٹی سے بنے چولہے کے قریب آئی جہاں چائے رکھی ہوئی تھی۔ باقی سب بھی وہاں بیٹھ کے چائے پی رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد ایمان نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، اسی لیے اس نے کسی کے کہنے سے پہلے ہی جھاڑو اٹھا لیا۔ شمیر چائے پینے کے بعد باہر نکل گیا تو ایمان کو مایوسی ہوئی۔ لڑکی، اب جھاڑو کی جان چھوڑ بھی دو اور آٹا گوندو، پراٹھے پکاؤ، اس کی ساس نے کہا۔ اس نے جھاڑو رکھ دیا اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ گاؤں میں سویرے ہیں کھانا کھایا جاتا تھا، اس لیے سویرے ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ایمان نے لکڑیاں توڑ کر آگ جلائی۔ وہ گاؤں میں رہ چکی تھی، اس لیے اس سے گاؤں کے سارے کام آتے تھے۔ پراٹھے پکانے کے بعد وہ اٹھی تو اس کے کمر میں بہت درد ہونے لگا۔ ایک تو جھاڑو دی، اوپر سے اتنی روٹیاں پکائیں۔ اس کی دونوں نند سیر سپاٹوں میں نکل گئیں، کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر۔ ان دونوں کی کام سے چھٹی ہو چکی تھی۔ ایمان تھکن کی وجہ سے ہلکان ہو گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی چارپائی پر۔ یہ لوگ اچھے خاصے زمیندار تھے۔ ان کا گھر بھی بڑا اور پکا تھا۔ گھر میں کافی کمرے تھے، فرش بھی لگی ہوئی تھی اور رنگ و روغن بھی تھا۔ گھر تھوڑا شہر کا سا تاثر دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت پھول دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ سولر سسٹم کی تمام تر سہولیات گھر میں موجود تھیں۔ اماں، میرا کھانا کدھر ہے؟ شمیر نے آواز لگائی۔ ایمان ایک دم سے کھڑی ہوئی اور باہر آئی۔ اس نے شمیر کو کھانا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کھانا شمیر کے آگے رکھا۔ شمیر نے چپ چاپ کھانا کھایا اور پھر سے باہر نکل گیا۔ ایمان نے بھی اپنا کھانا کھایا اور دوپہر کی نیند سو گئی۔ شمیر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاص ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں کا مقصد اب صرف ایمان کو ڈسکس کرنا تھا۔ حقیقت میں اس کے سارے دوستوں کو ایمان میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔
وہ بہانے بہانے سے ایمان کے بارے میں پوچھتے تھے شامیر سے۔ ان سب نے سن رکھا تھا کہ خون بہا میں آنے والی لڑکی بہت حسین ہے۔ وہ سب اسے دیکھنا چاہتے تھے لیکن شامیر کی غیرت کی وجہ سے چپ تھے۔ شامیر کے گھر کے سامنے سے کوئی بھی لڑکا گزر نہیں سکتا تھا۔ وہ اس قدر سخت تھا، اگر کوئی بولے بٹکے سے اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو شامیر بنا کوئی لحاظ کیے مار مار کر اس کی درگت بنا دیتا تھا۔ یار سنا ہے تیری بیوی شہر میں بھی رہتی تھی؟ حامد نے موضوع چھیڑا۔ ہاں، موبائل پر گیم کھیلتے شامیر نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر تو ضرور تیری بیوی کے پاس موبائل بھی ہوگا، قاسم نے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، اسے آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے ہیں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ شامیر نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا۔ یہ جو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور موبائل میں ان کے بڑے چکر ہوتے ہیں، تو دھیان رکھنا اس بات کا۔ اگر کوئی رونگ نمبر سے کال وغیرہ آئے اور بات نہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی پرانا عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ حامد نے کہا تو شامیر نے اسے غصے سے گھورا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ذرا، دوست ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بول دو۔ شامیر تھوڑا سخت ہوا۔ ہم تو تیرے بھلے کے لیے کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، اگر تجھے ہماری باتیں بری لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، آئندہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ حامد اور قاسم دونوں کہہ کر اٹھنے لگے تو شامیر نے انہیں روک لیا۔ بیٹھ جاؤ، ایسے ہی ایک بات کی تھی میں نے، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شامیر نے کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ شام کو شامیر گھر واپس آیا تو اسے حامد اور قاسم کی باتیں یاد نہیں تھیں، لیکن پھر کہیں سے باہر موبائل کے بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو ایک موبائل پڑا ہوا تھا کمرے میں جہاں ایمان رہتی تھی۔ یہ تمہارا موبائل ہے؟ اس نے ایمان سے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شامیر نے کال اٹینڈ کی، آگے سے اس کی کوئی سہیلی تھی۔ شامیر چپ چاپ موبائل ایمان کے حوالے کر دیا۔ ایمان اپنی سہیلی سے باتیں کرنے لگی۔ اگلے روز پھر ایمان کا موبائل بجا اور بجتا ہی رہا۔ شامیر نے کال اٹینڈ کی مگر آگے سے کوئی کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ شامیر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا لیکن آگے سے ہنوز خاموشی تھی۔ نمبر بھی سیو نہیں تھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ پھر شامیر کو اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئیں۔ کون ہے جو بار بار فون کر رہا ہے اور میں اٹھا رہا ہوں تو بات نہیں کر رہا ہے؟ شامیر نے غصے سے ایمان سے پوچھا تو وہ ڈر گئی۔ مجھے نہیں پتا، ضرور کوئی رونگ نمبر ہوگا، ایمان نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ رونگ نمبر کی بچی، ضرور تیرا کوئی عاشق ہوگا، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ یہ سب برداشت کر سکوں۔ شامیر نے اس کا فون زور سے دیوار پر مارا جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ بد کردار، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، یاد رکھنا، شامیر نے کہہ کر لاتوں اور گونسوں کی بھرمار کر دی تھی ایمان پر۔ وہ زمین میں ہی پڑی رہی اور مار کھاتی رہی۔ شامیر کیا ہو گیا ہے، کیوں مار رہے ہو اسے؟ اس کی چچی سکینہ نے پوچھا اور آگے بڑھ کر ایمان کو اٹھایا۔ چاچی، یہ بد کردار لڑکی ہے، کوئی اس سے بار بار فون کر رہا ہے اور میں اٹھا رہا ہوں تو آگے سے خاموشی تھی، شامیر نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ سکینہ لاجواب ہو گئی، وہ جانتی تھی گاؤں والی اس معاملے میں بہت غیرت مند ہوتے ہیں۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی لگتی تو نہیں ہے یہ، سکینہ نے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا جو مار کھانے سے بے حال ہو چکی تھی۔ شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے چاچی، یہ شہر میں رہتی تھی اور اس کے پاس موبائل بھی تھا۔ شہر میں رہنے والی لڑکیوں کے موبائل میں بڑے چکر ہوتے ہیں۔ شامیر نے اپنے دوستوں کا پڑھایا ہوا سبق اپنے گھر والوں کو سنایا۔ ایمان اب حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، ایک رونگ نمبر آ جانے سے
میں بد کردار ثابت نہیں ہو جاتی۔ ہزاروں لوگوں کے موبائل میں رونگ نمبر آتے ہیں، تو کیا وہ سب بد کردار ہوئے؟ ایمان نے روتے ہوئے کہا، زبان چلاتی ہے۔ اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کے بال کھینچے۔ چھوڑ دے اماں، بہت مار چکا ہوں اسے۔ پتہ نہیں کیوں شامیر کو اپنی ماں کا اس طرح سے ایمان پر حملہ اچھا نہیں لگا تھا۔ ایمان اپنی جان بچا کر کمرے میں چلی گئی اور چارپائی پر لیٹ کر لحاف اپنے اوپر تان دیا۔ وہ بیچاری اپنے لحاف کے اندر کانپ رہی تھی۔ پھر یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گئی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شامیر اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ انسان جب ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ شامیر کو بھی عادت پڑ چکی تھی۔ چائے ٹھنڈی ہو یا کھانے میں نمک زیادہ ہو، تان کپڑے استری نہ کیے ہوں، ان سب باتوں پر ایمان ہر آئے دن مار کھاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر شامیر کا رویہ بدلنے لگتا تھا۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے ایمان کے اس قدر خلاف کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ایمان سے دور تھا۔ جو پیار کی حقدار تھی اسے دن رات مارا جا رہا تھا۔ یوں 2 ماہ بیت گئے۔ ایمان ایمان، شامیر گھر آتے ہی غصے سے چلانے لگا۔ کیا ہوا؟ ایمان نے ڈر کر کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے مہمانوں کے لیے اچھی سی چائے بنانا، اور تم نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا۔ میری اتنی تذلیل کرائی مہمانوں کے سامنے۔ شامیر کہہ کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ایمان خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے، لیکن اس سے پہلے ہی کوئی ایک ہاتھ آگے آیا اور اس نے شامیر کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ایمان جھکی ہوئی تھی نیچے کی طرف خود کو بچانے کے لیے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک مردانہ ہاتھ اسے نظر آیا جس نے شامیر کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر ایمان کی نظریں اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس شخص کے چہرے تک گئیں۔ وہ جو بھی تھا شامیر کا ہم عمر تھا۔ نیلے رنگ کی جینس پر سیاہ رنگ کی شرٹ پہنے، دائیں کاندھے پر بیگ لٹکائے وہ کھڑا تھا۔ اس کی گرفت ابھی تک شامیر کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھی۔ وہ دیکھنے میں شہر کا کوئی بہت ہینڈسم لڑکا لگ رہا تھا۔ شامیر، عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلوں کا کام ہے۔ تو کب سے اتنا بزدل ہو گیا؟ ایمان نے اس لڑکے کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ ایک تو تھکن کافی محسوس ہو رہی تھی اور اوپر سے ٹینشن اسے کھائے جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے بیگ صوفے پہ پھینک دیا اور خود جوتوں سمیت بیڈ پہ لیٹ گیا۔ یہ شاید اس کی زندگی کے سب سے برے دن چل رہے تھے۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے زوجہ محترمہ کے درشن ہو گئے۔ وہ پہلے سے ہی بہت ڈسٹرب تھا اور رہی صحیح کسر محترمہ نے پوری کر دی۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہی تکلیف ہو رہی تھی، یہ ان پڑھ گنوار لڑکی اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے گھر میں موجود ہے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیڈ پہ لیٹا رہا۔ جب تھکن کا احساس کافی حد تک کم ہوا تو اسے بھوک لگنا شروع ہوئی۔ واش روم میں جا کر اس نے ہاتھ منہ دھوئے اور نیچے چلا گیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا، وہ نظر نہیں آئی، لیکن اسے خود کے اس طرح متلاشی ہو کر دیکھنے پہ بہت غصہ آیا۔ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے؟ اس سے اسے کیا مطلب؟ جہنم میں جائے اس کی بلا سے۔ لیکن ٹیبل کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا مطلوبہ شوپر غائب پایا جس میں وہ ہوٹل سے اپنے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ ویسے تو وہ ہمیشہ اپنے لیے گھر پہ کھانا خود بناتا تھا، لیکن آج تھوڑا تھکا ہوا اور پریشان تھا، اس لیے اس نے ہوٹل سے کھانا خرید لیا۔ مگر یہ شوپر اچانک کیسے غائب ہو گیا؟ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگا، یہ ضرور اس کی جاہل زوجہ محترمہ کا کام ہوگا۔ لیکن وہ اس طرح شوپر لے جا کر کہاں غائب ہو گئی؟ کیا اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ کھانا وہ اپنے لیے لے گئی؟ لیکن وہ خود بھی تو بنا کر کھا سکتی تھی۔ بقول دادی کے تو وہ ہوٹلوں سے بھی اچھا کھانا بناتی ہے۔
وہ غصے سے کھولتا ہوا کرسی پہ بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت پر ٹیک لگا دی، اور پھر اس نے اپنی آنکھیں تب کھولی جب اس نے ٹیبل پر کچھ رکھنے کی آواز سنی۔ وہ ٹیبل پہ مختلف پلیٹوں میں کھانا لگا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا جو حد سے زیادہ خوش فہمی میں نظر آ رہی تھی، اور پھر کھانے کو دیکھا جو وہ بے ترتیبی سے ٹیبل پہ سجا رہی تھی۔ سالن کے بڑے ڈونگے میں اس نے بریانی ڈالی ہوئی تھی، اور چاولوں کی پلیٹ میں اس نے سالن نکالا ہوا تھا، اور سب سے عجیب بات، اس نے روٹیاں پتیلے میں رکھ دی تھیں۔ اس نے غصہ ضبط کر لیا اور صرف خاموشی سے اسے یہ سب کارروائی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ مکمل کر چکی تب بھی وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ کچھ چاہیے؟ اس نے سرد لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ اسے مخاطب کرنا اس کی مجبوری تھی، وہ کھانے کے دوران اسے بالکل بھی اپنے پاس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اپنی گردن ہلا کر دوبارہ کچن میں چلی گئی اور برتن دھونے لگی، لیکن وہ جانتا تھا وہ برتن دھوتے ہوئے بھی اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ وہ اسے نظر انداز کر کے کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی لائی ہوئی ساری چیزوں کے ساتھ بریانی کا بھی اضافہ تھا۔ یہ بریانی وہ تو نہیں لایا تھا، تو پھر ضرور دادی کی اس سگڑ بہو نے بنائی ہوگی۔ ویسے تو بریانی اس کی پسندیدہ ڈش تھی، لیکن یہ چونکہ اس محترمہ نے بنایا تھا، اس لیے وہ اس ٹیبل پہ موجود بریانی کو چھوڑ کر ہر ڈش کے ساتھ انصاف کرنے لگا۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہ رہا تھا وہ بریانی کھائے، لیکن دل کی اس خواہش کے درمیان اس کی انا آ رہی تھی، اور وہ صرف بریانی کے لیے اپنی انا کبھی نہیں کچل سکتا تھا۔ کھانے کے بعد ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا وہ لاؤنج میں رکھی ٹی وی دیکھنے لگا۔ ٹی وی دیکھتے وقت بھی وہ پتہ نہیں کیوں بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ ٹی وی کو چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، حالانکہ وہ جو مووی دیکھ رہا تھا اس کے ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کا ٹی وی دیکھنے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، وہ ہر مووی مکمل ہی دیکھتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا۔ کمرے میں جاتے ہی سب سے پہلی نظر اس پہ ہی پڑی۔ وہ فرش پر پوری دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ کتنے اطمینان سے وہ نیند کی آغوش میں تھی، اس کا سکون چھین کر، اس کی خوشی چھین کر۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے بیڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ نیند کو کافی دیر تک بلانے کی کوشش کرتا رہا۔ بہرحال رات کے جانے کون سے پہر وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر اس کی آنکھ رات کے 2 بجے کھلی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو بے خبر سو رہی تھی۔ اسے پیاس اور بھوک کا احساس ہوا۔ عموماً رات کو اسے بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا رہتا، اس لیے وہ ہمیشہ اپنے لیے فریج میں کھانا بچا کر رکھتا، لیکن آج جہاں تک اسے یاد پڑ رہا ہے وہ جو کھانا لایا تھا وہ سارا ختم کر چکا تھا۔ اب اسے اپنی بھوک مٹانے کے لیے خود ہی کچھ نہ کچھ بنانا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سب سے پہلے اٹھ کر دروازے کو نہیں بیڈ کو دیکھا۔ جب اسے بیڈ سے غائب پایا تو وہ حیرانی سے کھڑی ہو گئی۔ سامنے دیوار پہ لگی سوئیوں والی گھڑی سے اس نے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو اسے حیرت ہوئی 2 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو وہ باہر کیا کرنے چلا گیا؟ پانی پینے؟ نہیں، پانی کا تو جگ رکھا ہوا ہے، پھر کہاں گیا؟ اسے تجسس ہونے لگی اور وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ آہستہ آہستہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے وہ سنگے مرمر سے بنی سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ اسے کچن سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ اس نے قدموں کا رخ کچن کی جانب کر دیا۔ کچن کے دروازے پہ پہنچ کر اس پہ عجیب انکشاف ہوا۔ وہ رات کے 2 بجے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور غور کرنے پر اسے پتہ چلا وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کھا رہا تھا۔ یہ انکشاف خوشگوار تھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرت بھی تھی۔ رات کے کھانے میں ٹیبل پہ موجود ہر شے کھانے والا اس کا وہ شوہر محترم صرف اور صرف اس کی بنائی ہوئی بریانی کو نظر انداز کر گیا۔ اسے اس وقت حقیقتاً بہت دکھ ہوا۔ وہ کچن میں کافی دیر تک روتی رہی۔ اس نے اتنی محبت سے اس کے لیے بریانی بنائی تھی،
اور اس نے چکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اسے غصہ آیا اپنے مغرور شوہر پہ۔ اسے جتنا غصہ تھا، جتنا دکھ تھا، وہ سب اب ختم ہو چکا تھا۔ رات کے کھانے میں اس نے انا پرست شوہر نے بریانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور اب رات کے 2 بجے وہ اس کی بنائی ہوئی بریانی کتنی رغبت سے کھا رہا تھا۔ وہ دروازے سے واپس پلٹ آئی اور کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے پہلے اگر دکھ کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی تو اب وہ خوشی سے سو نہیں پائے گی۔ 20 منٹ بعد اس نے دروازے پہ اس کی آمد کو محسوس کیا، لیکن وہ خود کو سوتا ہوا ظاہر کر رہی تھی، جبکہ دل ہی دل میں اپنے شوہر کی اس عجیب و غریب چوری پہ مسکرا بھی رہی تھی۔ بد کردار لڑکی، بتاؤ تم کیوں الٹیاں کر رہی تھی؟ شمیر پوری قوت سے چلایا تھا۔ میرے معدے میں تکلیف ہے اس لیے، ایمان بولی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ خوف کے مارے گولی کھانے سے طبیعت تو اس کی کچھ بہتر ہو ہی گئی تھی، لیکن اب شمیر کا غصہ دیکھ کر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیچاری پریشان تھی۔ روز ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آ جاتی تھی۔ آج تو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی بات ہو گئی ہے۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، ضرور کسی کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو تم، شمیر نے کہا تو اوپر چھت پر کھڑا ہوا مراد غصے سے نیچے آیا۔ آخر ہوا کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ساجدہ نے کہا، اماں یہ الٹیاں کر رہی تھی، اس کو چکر آ رہے تھے۔ اس کی طبیعت کیوں ایسی ہو گئی ہے، میں سوچ سوچ کر پریشان ہوں۔ شمیر نے چیختے ہوئے کہا، تو بیٹا ہو سکتا ہے کہ تم باپ بننے والے ہو، اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ ساجدہ نے کہا، یہی تو پریشانی ہے، میں نے تو آج تک اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شمیر نے کہا تو مراد تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا۔ اپنی آستینیں فولڈ کرتا ہوا اس نے آتے ہی شمیر کا گریبان پکڑ لیا۔ تمیز نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں تمہارے اندر؟ یہ بہن بیٹیوں والا گھر ہے، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ اوباش دوستوں کی صحبت میں بات کی تمیز بھی بھول گئے ہو تم۔ مراد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا۔ شمیر کی نظریں صفیہ اور عافیہ پر گئیں۔ وہ مراد کا اشارہ سمجھ گیا۔ تم دونوں اندر جاؤ، شمیر نے اپنے دونوں بہنوں سے کہا۔ مراد نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ ایمان نڈھال ہو کر نیچے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاؤں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ کھڑی ہو پاتی۔ اس کا دل دہل گیا تھا اس الزام پر۔ مراد نے افسوس سے ایمان کی طرف دیکھا، جو دونوں پاؤں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ نیچے مٹی میں بیٹھی تھی، بے بسی کی مورت بنی ہوئی۔ اماں، اس کی وجہ سے میں باہر اتنی گالیاں سن کر آتا ہوں۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ چلو اٹھو، تم ڈاکٹر کے پاس چلو ابھی اسی وقت۔ شمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اسے گھسیٹتا ہوا موٹر سائیکل کی طرف لے گیا۔ اتنی رات کو کہاں لے جاؤ گے اسے؟ یہ کوئی وقت ہے کہیں جانے کا؟ اور علاقے کے حالات بھی خراب ہیں۔ سکینہ نے کہا، چاچی میرا خون کھول رہا ہے، مجھے نیند بھی نہیں آئے گی اب۔ میں بے غیرت نہیں ہوں، شمیر نے کہا۔ تمہاری غیرت کا نظارہ تو کر لیا ہے میں نے، مگر اب جو بھی کرنا ہے صبح کرنا، یہ کوئی وقت نہیں ہے ایسے کاموں کا۔ مراد نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شمیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ دونوں کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں اور دونوں ایک دوسرے کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ تم تو آرام سے گھر میں بیٹھے رہتے ہو، باتیں مجھے سننی پڑتی ہیں۔ جو مجھ پر گزر رہی ہے، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تو پوچھتا تم سے، شمیر نے دبی دبی آواز میں مراد سے کہا، اور پھر سے ایمان کا ہاتھ کھینچا اور اسے موٹر سائیکل میں بیٹھنے کو کہا۔ میں اس حالت میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے چادر تو پہن لینے دے۔ ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا دوپٹہ بھی نیچے زمین پر گر گیا تھا۔ پہن آؤ چادر جلدی، شمیر نے کہا تو وہ اندر کمرے میں چلی گئی اور اپنی لال رنگ کی چادر اٹھائی جو اس کے جہیز کی تھی۔ اس نے چادر اوڑھی اور باہر آ گئی۔ مراد نے اسے دیکھا۔ چاندنی میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک پل کو مراد خود بھی سوچ میں پڑ گیا، کہیں شمیر کا لگایا ہوا الزام سچ تو نہیں ثابت ہو جائے گا۔ وہ جانتا ہی کیا تھا اس لڑکی کے متعلق، سوائے اس کے کہ وہ ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہے۔
شمیر اس کا شوہر تھا، اور اگر اس کا شوہر اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہا تھا تو ضرور اس نے کچھ دیکھا یا نوٹ کیا ہوگا۔ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت تھا، لیکن پھر بھی مراد کو اس معصوم سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی کوئی گناہ کر سکتی ہے۔ وہ اسے بہت پاکیزہ سی لگ رہی تھی۔ ایمان سر جھکائے اپنے آنسو پہنچتی ہوئی موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے، اور گاؤں کے حساب سے یہ وقت بہت دیر کا تھا۔ اس وقت باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہسپتال تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ موٹر سائیکل اب سڑک پر رواں دواں تھیں۔ بہت غصیلے تاثرات لیے شمیر موٹر سائیکل چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس کے ذہن میں اس کے دوستوں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ سب اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ اسے ایمان پر شک تھا۔ وہ یہ سب اس لیے کر رہا تھا تاکہ وہ اپنے دوستوں کو بتا سکے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے اس نے صبح تک انتظار نہیں کیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ ایمان کی پاک دامنی ثابت کرنا چاہتا تھا، لیکن ظاہر ایسے کر رہا تھا جیسے اسے شک ہے۔ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور پیچھے بیٹھی ایمان کن خیالوں میں گم تھی۔ اس کی چادر ہوا کی وجہ سے اس کے سر سے سرک گئی تھی، جسے دوبارہ سر پر کرنے کی اسے ہمت نہیں تھی۔ وہ اپنے حال پر حیران تھی۔ یہ کیسا وقت تھا، یہ کیسی قیامت تھی، اور یہ کیسی آزمائش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی، وہ سچی تھی، اس بات کا تو اسے اطمینان تھا، لیکن وہ اس الزام پر حواس کھو بیٹھی تھی۔ آج تک اس کے ساتھ کچھ خاص اچھا نہیں ہوا تھا، لیکن جو آج اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ بدترین تھا۔ وہ اب تک شمیر سے بہت مار کھا چکی تھی، لیکن اسے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی آج اس الزام پر ہو رہی تھی۔ وہ مار تو اس کے جسم پر لگی تھی، جو زخم بھر بھی گئے تھے، لیکن اس الزام سے تو اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھر سکتے۔ وہ دونوں ہی اپنے ذہنوں میں ایک جنگ لڑ رہے تھے کہ اسپتال آ گیا۔ ایمان اپنی چادر سنبھالتے ہوئے نیچے اتری۔ شمیر نے بھی زخمی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ جب سے یہ لڑکی میرے گھر میں آئی ہے، ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ ونی میں آئی ہوئی نہ ہوتی تو میں اسے طلاق دلوا کر واپس بھیج دیتی، لیکن خون بہا میں آنے والی لڑکی واپس نہیں کی جا سکتی، اس لیے میں اسے یہاں رکھنے پر مجبور ہوں۔ لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ شامیر کی دوسری شادی کروا دوں۔ ساجدہ سر پکڑے چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کی اس پہر سکینہ اور مراد دونوں وہاں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی دوسری شادی کرنے سے پہلے اس کی تھوڑی اچھی تربیت کر لیں، جس میں شاید کوئی کمی رہ گئی ہے، مراد نے کہا۔ چارپائی پر جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ آگے کیا ہوگا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ گاؤں میں سکون کے لیے آتا تھا، لیکن آج وہ آ کر یہاں اس قدر بھی بے سکون ہو گیا تھا۔ اس نے لباس بھی تبدیل نہیں کیا تھا، وہ ابھی تک اسی نیلی جینز اور سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اندر گیا اور لباس تبدیل کیا۔ اب اس نے سیاہ رنگ کا قمیض شلوار زیب تن کیا ہوا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ آپ کی بیوی کو ہیضہ ہوا ہے، یہ پریگننٹ نہیں ہے، لیڈی ڈاکٹر نے ایمان کا چیک اپ کرنے کے بعد شمیر سے کہا۔ شمیر میز کے اس پار بیٹھا اب کسی حد تک پرسکون تھا۔ آپ لکھ کر دیں مجھے اس رپورٹ میں، شمیر نے ڈاکٹر سے کہا۔ کیوں؟ لیڈی ڈاکٹر نے پوچھا۔ اپنے دوستوں کے منہ پر مارنی ہے یہ رپورٹ صبح، شمیر نے دل میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں لکھ دیتی ہوں، ڈاکٹر نے کہا اور لکھنے لگی۔ ایمان اب شمیر کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ شمیر نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، لیکن ایمان نے شمیر کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ میز کی طرف دیکھ رہی تھی، کسی رپورٹ کی طرح۔ میں نے طاقت کی کچھ دوائیں لکھ دی ہیں، ان کو کھلا دیجیے گا، بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے پرچی لکھ کر شمیر کے حوالے کی۔ کچھ دن ان کو آرام کی ضرورت ہے، اور ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے، یہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا۔ چلو، شمیر نے ایمان سے کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں اب واپسی کا سفر طے کر رہے تھے۔ گھر پہنچتے ہی شمیر نے موٹر سائیکل اندر کھڑی کی اور بنا کسی سے بات کیے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔
سمجھ گئی کہ اس کا الزام جھوٹا ثابت ہوا تھا۔ اگر اس کا الزام سچا ہوتا تو وہ ایمان کو گولی مارنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاتا۔ گاؤں والی ایسی باتوں میں جلدی قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ ایمان بھی آرام سے اپنی چادر درست کرتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بحال سی بکھرے بالوں کے ساتھ ڈھلکی ہوئی چادر لیے کمرے میں جا رہی تھی۔ مراد اب افسوس اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بنتے ہوا کی اس تذلیل پر اس کا دل پھٹنے کو آ رہا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، چائے پیے بغیر ہی شمیر رپورٹ اٹھائے ڈیرے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے دوست اس وقت وہاں پر ہی چائے پی رہے ہوں گے۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا اور رپورٹ اٹھا کر قاسم کے منہ پر دے ماری۔ لعنت ہے تم سب پر، تمہاری سوچ پر۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ تم لوگوں کی باتوں میں آ کر میں آدھی رات کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ شمیر نے غصے سے کہا، یہ تو اچھا ہوا نا، تمہاری ٹینشن اتر گئی۔ یہی تو ہم چاہتے تھے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ ہم نے جو بھی کہا تمہاری بھلائی کے لیے کہا، کم از کم تمہاری یہ پریشانی تو دور ہو گئی۔ حامد نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ پہلے سے یہ سب سوچے ہوئے بیٹھا ہوا تھا کہ شمیر سے اب کیا کہنا ہے۔ ہاں یار شمیر، ہم نے صرف تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے تم سے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں، تمہاری بلا چاہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ تم ہمیشہ ہمیں غلط سمجھتے ہو۔ اب تم خود بتاؤ، کیا تم دل ہی دل میں مطمئن نہیں ہو؟ اس کی طرف سے قاسم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ان سب نے پوری پلاننگ پہلے سے کر رکھی تھی کہ شمیر کو کیسے ٹریپ کرنا ہے، لیکن آج شمیر بہت غصے میں لگ رہا تھا اور ان کو محسوس ہوا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ بات بڑی تھی اس بار۔ تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مجھے گھر والوں کے سامنے کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس بات کی وجہ سے۔ شمیر نے دبی دبی آواز میں کہا، کوئی بات نہیں، 1-2 دن میں سب لوگ سب کچھ بھول جائیں گے، تو آرام سے بیٹھو، ہمارے ساتھ چائے پیو۔ وزیر نے اسے چائے دیتے ہوئے کہا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر وزیر کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے کر وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان صبح دیر سے جاگی تھی، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر والوں کا سامنا کرنے کی، خاص کر مراد کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سکینہ اور ساجدہ تو عورتیں تھیں، لیکن کسی مرد کے سامنے اس طرح سے بغیرت ہونا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی لیکن اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر آنے کی، لیکن آنا تو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اسے صلواتیں سناتی ہوئی اندر آ جاتی، وہ خود ہی باہر آ گئی۔ باہر سب چائے پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا، حالانکہ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی آج کوئی بھی کام کرنے کی۔ شامیر اسے دور سے آتا دکھائی دیا۔ صفیہ اور عافیہ، آج تم دونوں کام کرو گی، یہ آرام کرے گی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کا کہا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، شمیر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، لیکن ایمان نے نظریں ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھا۔ ایمان سن کر حیرت زدہ ہو گئی کہ شمیر کو اس کا خیال تھا، لیکن کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا دل شمیر سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے الزام لگایا، دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے سب کے سامنے، خاص کر مراد کے سامنے ایسی بات کہی جس کی وجہ سے وہ انتہائی شرمندگی سے گزر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کر لوں گی، ایمان شمیر کی طرف دیکھے بغیر کہا اور جھاڑو دینے لگی۔ حالانکہ کوئی کچرا نہیں ہوتا تھا، بس درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوتے تھے جن کو وہ ایک سائڈ پر کر دیتی تھی۔ جھاڑو سے مشکل تو روٹیاں پکانا تھی جن میں بہت وقت لگتا تھا اور اس کی کمر میں درد ہو جاتا تھا۔ اس نے جھاڑو دینا شروع کیا لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کو چکر آ گیا اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ ہوش میں تھی مگر کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پائی۔ شمیر نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مراد جو چھت پر کھڑا چائے پی رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا تو اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شمیر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تماشا تو اس نے کل رات کر دیا تھا، اب بات بنا رہا تھا۔ اگر اس طرح کا خیال کل رات کو رکھتا جب اس کی طبیعت خراب تھی تو یقیناً یہ بہت اچھا عمل تھا۔
ایمان کی بھی عزت بڑھ جاتی اور اس کے دل میں شامیر کے لیے محبت بھی بڑھ جاتی۔ مراد نے افسوس سے سر ہلایا اور پھر سے چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنے آپ کو شامیر کی گرفت سے آزاد کیا۔ اس کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ اگر وہ کل رات اسے اس طرح سے تھام لیتا تو یقیناً وہ اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی، لیکن اسے اتنی تذلیل کے بعد اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ شامیر کی شکل بھی دیکھے۔ بلا وجہ ضد مت کرو اور مجھے غصہ بھی مت دلاؤ، چلو کمرے میں۔ شامیر اسے تھام کر اندر کمرے میں لے آیا۔ تم آرام کرو۔ شامیر اسے اپنے کمرے میں لایا تو وہ حیران ہوئی، مگر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ شامیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان غصے سے نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ اٹھایا اور اس کے قریب ہوا۔ کل رات کے لیے بہت شرمندہ ہوں، شامیر نے اس کی گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، ایمان بولی۔ شامیر اسے دیکھے گیا۔ آج ایمان کو اس کا دیکھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ شامیر نے کہا۔ میں ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہوں، میری کیا حیثیت ہے بھلا؟ اور آپ کو میری رضا یا ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو مجھے آج تک بیوی کا مقام ہی نہیں دیا۔ میں ونی کے ساتھ ساتھ آپ کے نکاح میں بھی آئی تھی، پر شاید آپ یہ بات بھول گئے۔ ایمان نے کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ شامیر مزید شرمندہ ہوا۔ دیکھو تم رونا بند کرو، میں معافی مانگ چکا ہوں، شامیر نے کہا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم آرام کرو، شامیر نے کہا اور چلا گیا۔ پھر دیر تک ایمان روتی رہی۔ مراد نے CSS کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کو بچپن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور اسے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے۔ اسے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سمجھدار تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ تعلیم سب سے اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ اس نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اس نے بہت زیادہ جدوجہد کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک ذہین طالب علم تھا اور پھر محنتی بھی بہت تھا۔ میٹرک تک اس نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر شہر چلا گیا پڑھنے کے لیے اور وہاں ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کی۔ اس کی تعلیم کے اخراجات اس کے چچا منظور احمد نے اٹھائے، کیونکہ زمینوں میں اس کا بھی حصہ تھا۔ شامیر کو تعلیم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں بس یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی بہت ساری زمینیں ہیں اور وہ ان زمینوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں بھی اس کے دوستوں نے اسے سکھائی تھی۔ اس نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ مراد انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ شروع میں تو ساجدہ نے اپنی بیٹیوں کی منگنی کرنے میں جلدی کر دی، یہ سوچ کر کہ مراد کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی بیٹی عافیہ سکینہ کے بیٹے سے منسوب تھی اور بڑی اپنے ماموں کے بیٹے سے، لیکن مراد کی کامیابیاں دیکھ کر اب ساجدہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کوئی ایک بیٹی تو مراد سے منسوب کی ہوتی۔ مراد ان دونوں کو اپنی بہنوں کے سے سمجھتا تھا، پھر وہ دونوں بھی اسے بائی کہتی تھی اور سمجھتی بھی تھی۔ ان دونوں کو شامیر سے زیادہ مراد عزیز تھا، کیونکہ مراد ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور شامیر ان سے سختی سے بات کرتا تھا۔ اب اس کے روز کا معمول تھا، وہ چھت پر بیٹھ کر پڑھائی کرتا، نیچے کیا ہوتا وہ چھت سے ہی نظارہ کرتا تھا۔ وہ یہاں سے ہی سب کی خیر خبر لیا کرتا تھا۔ اب تو چائے کھانا سب وہ اپنا اوپر ہی لے آتا۔ گاؤں میں جیسے ہی گرمیاں بڑھنی شروع ہو جاتی تھی، گاؤں کے لوگ اپنا بسترا زیادہ تر چھتوں میں لگایا کرتے تھے۔ چوری چکاری بھی عام تھی گاؤں میں۔ آئے دن بھینس چوری ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں والے اپنے پاس ہتھیار ضرور رکھتے تھے اور کبھی کبھار حالات خراب ہو جاتے تھے۔ قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے بد امنی بھی ہوتی تھی۔ مراد رات کا کھانا کھانے کے لیے آج نیچے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج ایمان کھانا نہیں بنا رہی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔
کسی نے بھابھی کو کھانا دیا بھی ہے یا نہیں؟ صفیہ نے کھانا مراد کے آگے رکھا تو اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ محترمہ تو صبح سے کمرے میں پڑی ہوئی ہے، میرے خیال سے دن کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ صفیہ بولی، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی، تمہیں انہیں کھانا دینا چاہیے تھا، وہ صبح سے بھوکی ہیں، مراد نے کہا۔ مراد بھائی، ہم اس کے نوکر نہیں ہیں، اگر اس کو بھوک لگتی تو خود ہی آ کر اٹھا کر کھا لیتی، صبح سے پڑی ہوئی، بہت آرام کر لیا ہے، کم سے کم اب تو اٹھ جائے، عافیہ نے کہا۔ صفیہ، تم اندر جاؤ اور ان کو کھانا دے آؤ، مراد نے کہا تو اتنے میں شامیر بھی آ گیا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ تمہاری بیوی صبح سے بھوکی پیاسی پڑی ہوئی ہے کمرے میں، کسی نے پانی تک کا نہیں پوچھا ان سے۔ شامیر آ کر چارپائی پر بیٹھا تو مراد نے اس سے کہا۔ صفیہ نے کھانا شامیر کے آگے رکھا۔ ایمان کا کھانا بھی دے دو، ہم دونوں وہیں پر کھا لیں گے، شامیر نے کہا۔ شامیر کھانا لے کر اندر آ گیا۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ مراد کہہ رہا تھا۔ شامیر نے اسے دیکھ کر کہا، پھر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ شامیر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے بخار تھا۔ تمہیں تو بخار ہے، شامیر نے کہا۔ میں نے دوائی لے لی ہے، بخار کی اتر جائے گا، ایمان نے کہا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا صبح تم نے؟ شامیر بولا، مجھے بھوک نہیں تھی، وہ بولی۔ اچھا اب کھا لو، شامیر نے کھانا اس کے آگے رکھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے کھانا شروع کیا۔ شامیر بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن باہر رکھے اور خود کمرے میں آ گیا۔ ایمان اٹھی اور دوسرے کمرے میں جانے لگی جہاں وہ سویا کرتی تھی۔ وہ اٹھی تو شامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ایمان کا دل زخمی ہو گیا۔ بد کردار، جھوٹ بول رہی ہو تم، کسی اور کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو۔ ایمان کو شامیر کی باتیں یاد آئیں، اس نے بے دردی سے شامیر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شامیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایمان، میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا، 2 ماہ میں نے کیسے تم سے دور رہ کر گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں، اب میری جیت ہو گئی ہے، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا، شامیر نے کہا تو ایمان حیران ہو گئی۔ کیسی جیت؟ اس نے پوچھا۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ مہینے دور رہوں تاکہ تمہارا کردار واضح ہو جائے، لیکن کل ڈاکٹر نے بتایا کہ تم… ایمان نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی تھی۔ اس نے جھٹکے سے خود کو شامیر سے الگ کیا اور زور سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے تک بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہی اس کی ٹکر کسی سے ہو گئی۔ نیم اندھیرا ہونے کے باعث صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکی تھی کہ کون ہے۔ ایمان گرنے لگی تھی کہ اس شخص نے اسے تھام لیا۔ ایمان ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ کون ہے؟ ایمان نے پوچھا تو بجلی آ گئی اور لاؤنج روشن ہو گیا۔ میں ہوں مراد۔ آپ ایسے بھاگ؟ مراد ہڑبڑا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایمان غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ مراد کو اس کی بات بری لگی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ایمان مراد کو دھکا دے کر اندر گئی اور دروازہ زور سے دے مارا۔ مراد ایک پل کو لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ ایمان چارپائی پر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ کیا یہی ہے ان کی غیرت کہ اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی شرط لگائیں، میرے کردار کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں؟ آخر یہ کیسی غیرت ہے؟ کیا میری ذات اتنی بے مول ہے کہ اب باہر کے لوگ میرا کردار جج کرنے کے لیے شرائط رکھیں گے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر مراد حیرت میں تھا کہ کیا ہو گیا جو ایمان شامیر کے کمرے سے ایسے بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی، اور اس نے مراد پر غصہ کیا۔
مراد سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر شامیر پچھتا رہا تھا ایسی بات بول کر۔ اگر وہ شرط والی بات نہ بولتا تو ایمان آج نہ جاتی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی توجہ کی منتظر رہتی تھی۔ اب تینوں کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج کی صبح کافی عجیب تھی۔ شامیر بھی اداس دکھائی دیتا تھا۔ ایمان تو ہمیشہ ہی اداس رہتی تھی، لیکن آج معمول سے زیادہ مرجھائی ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول چائے پینے کے بعد جھاڑو اٹھایا۔ مراد بھی چائے پینے کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ شامیر اور مراد دونوں ساتھ چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ساجدہ سکینہ دور بیٹھی محو گفتگو تھیں۔ عافیہ اور صفیہ دونوں اندر کمروں میں گھسی ہوئی تھیں۔ شامیر کسی سوچ میں گم تھا اور مراد اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے ہر وقت؟ مراد نے کہا تو شامیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، شامیر بولا۔ آج ڈیرے پر نہیں گیا کیا؟ مراد نے طنز کیا۔ دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا، شامیر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد کی نظروں نے شامیر کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ایمان جھاڑو دینے کے بعد اب روٹیاں پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ لکڑیاں توڑنے لگی۔ مراد کو لگا وہ لکڑیوں سے پہلے خود ٹوٹ جائے گی۔ پھر مراد چھت پر آ گیا۔ ابھی تک باہر کا موسم تھا، نہ گرمی نہ سردی، ہلکی سی گرمی ہو جایا کرتی تھی دوپہر میں، پھر راتیں ٹھنڈی۔ شامیر ایمان کے پاس آیا۔ ونی میں آئی ہو؟ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو؟ تم پر یہ بیویوں والے نہرے اچھے نہیں لگتے۔ کل بلایا تھا، نہیں آئی۔ آج نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہو پھر۔ شامیر اسے دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان کی ہمت جواب دے گئی۔ اس میں اب کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کام ادھورا چھوڑ کر اندر آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ مہارانی، روٹیاں کیا تمہاری ماں آ کر پکائے گی؟ ساجدہ نے دروازے کی چوکھٹ پھاڑ کھڑے ہو کر کہا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ورنہ میں کب نہیں پکاتی، ایمان نے بے بسی سے کہا۔ اب نئی فلم لگائی ہے طبیعت خرابی کی، کل سارا دن آرام کیا ہے، اب اٹھو، میری بیٹیاں نوکر نہیں تمہارے باپ کی، ساجدہ بولی۔ مراد آوازیں سن کر نیچے آیا۔ کیا ہوا چاچی؟ اس نے پوچھا۔ مہارانی کی طبیعت خراب ہے، اب روز یہ بہانہ کرے گی، ساجدہ غصے سے بولی۔ ہاں تو ان کو آرام کرنے دیں، انسان ہے یہ بھی، مراد نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی مراد کی آواز سن کر۔ یہ سب بہانے ہیں کام نہ کرنے کے، ساجدہ نے کہا۔ صفیہ، عافیہ، مراد نے آواز لگائی تو وہ دونوں کسی جن کی طرح برآمد ہوئیں اپنے کمرے سے۔ جی بھائی، عافیہ نے کہا۔ جاؤ کام کرو، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ وہ دونوں بنا بحث کیے کام پر لگ گئیں۔ کوئی اور کہتا تو غصہ کرتی، لیکن مراد پر انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ صفیہ روٹیاں پکانے لگی اور عافیہ لسی بنانے لگی۔ دیکھ رہا ہوں بہت کام چور ہو گئی ہو تم دونوں، مراد نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کے کام کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، صفیہ نے کہا۔ ویسے بھائی، آپ کو جب شہر میں نوکری ملے گی تو وہاں جب گھر ملے گا نا تو ہم بھی وہاں آئیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں لسی تھی اور اب وہ پراٹھے پر مراد کو مکھن ڈال کر دے رہی تھی۔ عافیہ، کیا بھائی کو بس لسی ہی دو گی؟ کچھ پکا کر بھی دو، انڈا یا آلو، صفیہ نے روٹی ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی بتائیں ساتھ کیا لیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں بس صحیح ہے، یہی کھا لوں گا، مراد نے کھانا شروع کیا۔ بھائی میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، مجھے نیا لا دیں، عافیہ نے کہا۔ کل آ جائے گا تمہارا نیا موبائل، خوش؟ مراد نے کہا تو عافیہ نے خوشی سے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ بھائی مجھے بھی، صفیہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا اچھا، میڈم تمہارا بھی آ جائے گا، مراد نے کہا۔ لو جی، ادھر بات نکلی نہیں، ادھر پوری کر دی مراد نے، صادق احمد، شامیر کے والد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔
ابا آپ کا بیٹا تو ہمارا خیال رکھتا ہی نہیں۔ اگر مراد بھائی نہ ہوتے تو ہم دونوں بہنوں کو کوئی پانی تک نہ پوچھتا یہاں۔ آفیہ نے کہا، شامیر کو کچھ مت کہو، ایک بیٹا جان سے گیا ہے میرا، اب شامیر کے بارے میں کچھ نہ کہوں، میری جان ہے اس میں۔ صادق احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں لیکن ہمیں تو مراد بھائی پیارے ہیں۔ صفیہ نے جتایا، اچھا اچھا کھانا دو مجھے، جلدی کام سے جانا ہے۔ صادق احمد نے روکھے انداز میں کہا، مراد جانتا تھا وہ شامیر کی برائی نہیں سن سکتے تھے، اور مراد کو کوئی شامیر پر فوقیت دے ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عافیہ بھابھی کو کھانا دے آؤ، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، مراد نے کہا۔ عافیہ اس کے لیے کھانا لے کے اندر گئی۔ مراد بھائی کا حکم نہیں ٹالتی، ورنہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا میرا، میرے بھائی کی قاتل کی بہن۔ عافیہ کھانا اس کے سامنے پٹک کر چلی گئی۔ ایمان کو رات والی بات یاد آئی، مجھے معذرت کرنی چاہیے ان سے، کل رات کے لیے میں نے شامیر کا غصہ ان پر نکالا، وہ تو اچھے انسان ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، میرا بھی، ایمان نے کہہ کر کھانا شروع کیا۔ رات جب ہو کا عالم ہوا تو شامیر نے ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ایمان سمجھ گئی کہ شامیر اسے لینے آیا ہے، اب انکار کا مطلب تھا بیڈ خلی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اٹھی اور دروازے کی کنڈی کھولی، سامنے شامیر کھڑا تھا۔ شرافت سے کمرے میں آؤ، شامیر حکم صادر کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ایمان سوچتی رہ گئی، شامیر اس کی نظروں میں گر چکا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، پھر بھی وہ اس کے کمرے میں آئی۔ شامیر نے اسے دیکھا اور اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایسے مت دیکھو مجھے، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر تم میرے نکاح میں ہو اور اپنا حق لینا شامیر اچھے سے جانتا ہے۔ شامیر نے کہہ کر دروازہ بند کیا۔ کیا تم نے اس سے معافی مانگی؟ بس یہی مردانگی تھی تمہاری، ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے آگے جھک گیا؟ قاسم نے غصے سے کہا، ہاں تو غلطی ہوئی تھی مجھ سے، معافی لی۔ شامیر نے نظریں چرا کر کہا، واہ سائیں واہ، تو ہمارا دوست کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ حامد بولا، لیکن شامیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن تو ایک عورت کے ہاتھوں الو بن گیا۔ اب جا جا پیر تو اس کے، ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے، بزدل کہیں کا۔ وزیر نے کہا۔ شامیر کو غصہ آ گیا، کیا تم لوگ اپنی بیویوں سے معافی نہیں مانگتے؟ شامیر بولا، ہماری بیویوں کی برابری اپنی بیوی سے نہ کر، ہماری بیویاں خاندانی ہیں، ونی میں نہیں آئی ہیں، قتل کی بہن نہیں ہیں۔ قاسم نے کہا، ہاں تیری بیوی تو خون بہا کے عوض آئی ہے، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا تو اپنی گردن کٹا لیتا، لیکن اپنی بہن نہیں دیتا اپنی جان بچانے کے لیے۔ حامد نے کہا، وہ سب اسے اشتعال دلا رہے تھے۔ شامیر وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ ایمان برآمدے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آیا تو وہ اسے غصے سے تھا، لیکن ایمان کا چہرہ دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ کمرے میں آؤ، شامیر نے کہا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ ایمان بیٹھ گئی۔ موبائل چاہیے؟ شامیر نے کہا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا، میں نے توڑا تھا نا، اب میں ہی لا کے دوں گا۔ شامیر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ وہ بولی، اب چھوڑو بھی دو ناراضگی۔ شامیر نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ بولی، تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم بہت حسین ہو۔ شامیر نے محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کچھ نہ بولی۔ کل نیا موبائل لے آؤں گا، وہ بولا۔ ایمان چپ رہی، اور کچھ چاہیے؟ شامیر نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولی۔ کپڑے؟ شامیر نے کہا، نہیں ہے میرے پاس۔ ایمان نے کہا، میں نے محبت کرتی ہوں۔ شامیر نے اچانک سوال کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت؟ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔